نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 17 ہم آج دیکھیں گے۔ اس میں مثلہم، اب دیکھیں منافقین کی بات چل رہی ہے اور اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کی مثال، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے سمجھانے کا اور ہمیں بتانے کا، ہمیں سمجھانے کا، کہ اللہ تعالیٰ مثالیں ایگزامپلس دے دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کوئی بھی چیز اگر ہم سمجھانے لگتے ہیں تو ہمارا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایگزامپل دے دے کر سمجھاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہاں پر اگزامپل دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے جو منافق ہیں، جن کے اندر نفاق ہے۔ اور منافق کون ہوتے ہیں؟ ہپوکریٹس، جن کے دل میں اسلام نہیں تھا لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے۔ تو مثلہم، ان کا مثل کس کو کہتے ہیں؟ ایگزامپل، ان کی مثال، ان کا ایگزامپل۔ تو مثل دیکھیں یہ اسم ہے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ ضمیر ہے۔ اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو یہ کون سا کمبینیشن ہوتا ہے؟ مضاف مضاف لے کا۔ تو یہ مضاف مضاف لے یعنی مرکب اضافی مضاف لے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف مضاف لے، اور یہاں پر دیکھیں آپ اعراب اس کا حالت رفع ہے، تو حالت رفع ہے تو کیا ہوا؟ یہ مبتدا، ٹھیک ہے، حالت رفع ہے تو مبتدا۔ اور اس کو کیونکہ یہ اسم سے شروع ہے تو ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہوگا، تو اس میں ایک مبتدا ہوگا اور ایک اس میں خبر ہوگی۔ تو مثلہم، ان کی مثال، کمثلی، کمثلی جو ہے یہ کیا ہے؟ کمثلی کا جو ہے یہ حرف جر ہے، جب یہ شروع میں آ جاتا ہے تو حرف جر کی طرح آتا ہے اور آخر میں اگر ضمیر کی طرح بن کر آتا ہے، جیسے کا کما کم، کی کما کننا، اس طرح۔ تو یہ شروع میں ہے تو یہ کیا ہے؟ حرف جر، اور یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کمثلی۔ اب دیکھیں یہ تو مبتدا ہے، اور خبر جو ہے وہ ہماری خبر، آپ کو پتا ہے کہ خبر جملہ بھی بن کر آ سکتی ہے، شبو جملہ بھی بن کر آ سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی آ سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پر یہاں سے یہاں تک ہم اس کو خبر بنائیں گے، پریڈیکیٹ بنائیں گے، اور یہ شبو جملہ بن کر آ رہی ہے۔ اور شبو جملہ آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ شبو جملہ جو کہ جار مجرور سے شروع ہوتا ہے، یا جو اس کو کیا کہیں گے، یا جو ظرف سے شروع ہوتا ہے اسے شبو جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ جار مجرور سے شروع ہے تو اس کو ہم شبو جملہ کہیں گے، اور اس کو ہم پورے کو کیا بنا دیں گے؟ اس پورے کو ہم خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مثلہم مبتدا ہے۔ پھر کمثلی، اور یہ الذی جو ہے یہ موصول ہے، موصولہ، اور استوقد نارا، یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے؟ صلہ ہے، اور موصولہ، اور یہ جو صلہ آ رہا ہے یہ جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے، استوقدا، یہ فعل ماضی ہے، استوقدا۔ اور اس کے ہم روٹ لیٹرز وغیرہ پہ بھی بات کریں گے۔ روٹ لیٹرز اس کے واو، قاف، دال یہ ہیں، اور یہ جو ہے باب استفعال پر ہے، کیونکہ یہ سین جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ کو کافی سارے نظر آ رہے ہوں اور الف کے بعد اگر آپ کو سین نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باب استفعال ہے جس کے اندر طلب ہے۔ تو یہ باب استفعال پر ہے، آگ جلانے کے لیے یہ آتا ہے، جس نے جلائی، نارن آگ۔ اب یہ جو ہے نارن یہ نصب ہے، اور نصب ہے تو یہ کیا ہوا؟ مفعول ہوا، یہ مفعول ہوا۔ اور یہ استوقد نارا کیا ہے؟ یہ فعل اور فاعل ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہو رہے ہیں؟ صلہ بن رہے ہیں۔ صلہ کس میں آ رہا ہے؟ جملہ فعلیہ میں۔ الذی موصولہ کے لیے یہ صلہ ہے، اور الذی موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بن رہا ہے؟ یہ اس کو ہم الذی موصولہ، اور یہ ہو گیا صلہ، موصولہ اور صلہ کو ہم کمثلی، سوری یہ پورا ہی یہاں سے کمثلی مثلی، یہ پورا یہاں سے کمثلی مجرور سے یہ پورا کیا بن رہا ہے؟ یہ مثلہم کے لیے یہ خبر بن رہا ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر مل کر اس پورے کو ہم کیا بنائیں گے؟ جملہ اسمیہ بنائیں گے، ٹھیک ہے۔
اور اس کو ہم الذی موصولہ اور صلہ، اس کو ہم اس کا اعراب ہم محلن کیا مانیں گے؟ اس کا اعراب ہم مجرور مانیں گے محلن. مجرور کیوں مانیں گے؟ کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کما سلی، اور کما سلی مجرور ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اتنا ڈیپ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ دیکھیں کہ مثلہم مبتدا اور کما سلی جو ہے یہ جار مجرور اور یہ خبر بن کر آ رہے ہیں، اور الذی موصولہ اور استوقد نارا اس کا صلہ بن گیا. موصولہ صلہ اور جار مجرور مل کر یہ کیا بن گئے؟ مبتدا کے لیے یہ خبر بن گئے. یہ پورا شبہ جملہ مبتدا کے لیے خبر بن گیا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. معنی کیسے دے گا؟ مثلہم مثال ان کی، کمثلی جیسے کہ مثال، الذی اس شخص کی جس نے، الذی جو ہے یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، جس نے استوقدا جلائی، یہ جو ہے فعل ماضی ہے، استوقدا جس نے جلائی، اور اس کا فعل مضارع آتا ہے یستوقد جس نے جلائی، نارن آگ. ٹھیک ہے، تو منافقین کی مثال ہو رہی ہے، جیسے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آگ جلا رہے ہوں، انہوں نے آگ جلائی. اور اب یہاں پر کیا ہے؟ فا. اب یہ دیکھیں یہ فا جو ہے یہ عطف ہے، عطف. اور لمبا جو ہے یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے، جازمہ بھی ہے لیکن یہ شرط کے لیے بھی آتا ہے. جب یہ لمبا کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جب فعل ماضی کے آگے آیا ہے، فعل ماضی کے آگے آتا ہے تو یہ جب کے معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور فعل ماضی پر یہ جو حروف جازمہ ہیں، حروف ناصبہ ہیں، فعل ماضی پر یہ عمل نہیں کرتے، مضارع پر ہی، یہ مضارع میں ہی چینجز لاتے ہیں، یہ جازمہ ناصبہ یہ سارے، لیکن یہ جو ہیں فعل ماضی پر کسی کا کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اب یہ یہاں پر کس کے لیے آیا ہے؟ جب کے معنی دیتا ہے، اور یہ شرط کے لیے آیا ہے. فلما، فا عطف ہے، لمبا شرط ہے. تو جب شرط ہے تو ظاہر ہے جملہ شرطیہ ہوگا. یہاں سے یہاں تک، کیونکہ یہ جو ہے شرطیہ ہے اور یہ شرط ہے، تو اداعت اس کو ہم شرط مانیں گے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ ظرف بھی اس کو ہم کہتے ہیں، ظرف اور شرطیہ. اور اس کو کیا کہیں گے؟ ادا ما حولہ، یہ شرط ہے کہ اداعت انہوں نے جلائی، یہ فعل ماضی ہے، اداعت انہوں نے جلائی، اور یہ فعل ماضی ہے اور فیمیل کا صیغہ ہے تاکہ اوپر جزم اس کی پہچان ہے. اضاء یضیء آتا ہے اس کا، ابھی ہم ڈکشنری میں اس کا دیکھیں گے. اور یہ کیا ہو گیا؟ فعل اور فاعل. اور ما جو ہے یہ مصدر ہے، سوری موصولہ، ما موصولہ ہے. حولہ جو ہے یہ مضاف مضافلے مل کر اس کا صلہ آ رہا ہے. حولہ مضاف مضافلے مل کر، کیونکہ ہول کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، یہ اور ظرف ہے، اسم ہے، یہ اسم کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر آ رہی ہے. اسم کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو یہ مضاف مضافلے کا کمبینیشن بنتا ہے، اور یہ حالت نصب ہے. حالت نصب ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کے لیے مفعول ہے. تو فعل، فاعل اور مفعول مل کر کیا بن گئی؟ یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرطیہ بن گئی. جملہ کون سا بن گئی؟ یہ فعلیہ. اور کیا بن گئی؟ شرطیہ بن گئی. ٹھیک ہے، اور جب شرط ہے تو ظاہر ہے جواب شرط بھی ہوگا، تو آگے جو آ رہا ہے وہ جواب شرط آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. کہ فلما، تو جب اضاءت انہوں نے ان کو روشن کر دیا، اضاءت مطلب وائٹ ہونا، روشن ہونا، تو جب روشن کر دیا ما حولہ ان کا ماحول، پھر کیا ہوا ہے نا؟ شرط یہ ہوتا ہے نا، جب یہ ہوا تب یہ ہوا. تو جب روشن کر دیا ان کا ماحول تو ذہبا، اب یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے، یہ یہاں سے جواب شرط ہے. فعل اور فاعل، ذہبا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ذہبا مطلب ہوتا ہے وہ گیا. لیکن ذہبا کے بارے میں ایک بات اور یاد رکھیں، ذہبا کے بعد جب حرف جر بھی آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے یہ با بی نوری ہی مارا ہے، حرف جر بھی، تو جب ذہبا کے بعد حرف جر بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، وہ لے گیا. اذہبا کا مطلب یا تو اذہبا اکیلا آنا چاہیے تھا، تب ہوتا وہ لے گیا، کیونکہ باب افعال پر ہوتا تو لے گیا. لیکن یہ 3 حرفی ماضی پر آ رہا ہے، ذہبا لے گیا، تو اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کا معنی کر رہے ہیں وہ لے گیا. اگر حرف جر بھی نہیں ہوتا تو وہ گیا ہوتا، وہ گیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ لے گیا. اللہ یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، حالت رفع بتا رہی ہے، یہ اس کے لیے فاعل ہے.
اور بی نورہم جو ہے یہ جار مجرور ہے. تو فعل فاعل اور جار مجرور مل کر یہ یہاں تک کیا بن گئے؟ جواب شرط بن گئے. جواب شرط یہ پورا یہاں سے یہاں تک جواب شرط ہے. تو ذہب اللہ لے گیا اللہ نورہم بی نورہم ان کا نور. ٹھیک ہے. اب پھر یہاں سے ایک اور جملہ آ رہا ہے واو عطف ترکہم فاعل اور فعل ہے یہ ترکا یترکو نون کے وزن پر آتا ہے اور ہم اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر آ رہی ہے تو ہم کیا ہوا یہ مفعول ہوا اور ترکا جو ہے یہ فعل اور فاعل ہے تو فعل فاعل اور مفعول. ٹھیک ہے. فی ظلمات ایزی ہے یہ جار مجرور جار مجرور. تو اور فعل فاعل اور جار مجرور مل کر یہ کیا ہو گیا جملہ فعلیہ ہو گیا. تو اور چھوڑ دیا ترا کا مطلب کہتے ہیں ترک کرنے کو چھوڑنے کو اور چھوڑ دیا یعنی ان کو فی ظلمات اندھیروں میں. ظلمات یہ جمع ہے یہ پلورل آ رہا ہے ظلمات اندھیروں میں فیمیل ہے یہ ظلمات تن ماتن آتن والی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ فیمیل والی ہوتی ہے نا. اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا یبصرون لا یہاں پر نفی کے لیے آ رہا ہے. یبصرون جو ہے آپ کو دیکھیں یہ جو ہے یا ہے شروع میں آخر میں واو نون ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے فعل مضارع ہے فعل اور فاعل ہے یہ اور یہ کیا ہے جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں یہ کون سے باب پر ہو سکتا ہے اس کا باب دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر شروع میں آپ کو پیش نظر آ رہا ہے نا. تو جب شروع میں پیش ہوتا ہے تو اس کی 4 ہی پاسبلٹی میں نے بتائی تھی تو اس میں اب آپ دیکھیں یہاں پر پیش آ رہا ہے اور آخری سے پہلے زیر ہے تو مجہول تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتا. مجہول کے لیے پیش اور آخری سے پہلے زبر ہونا چاہیے. پیش اور زبر کا کمبینیشن مضارع مجہول ہوتا ہے تو مجہول تو یہ ہوا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اور نہ تو اس کے آگے یا کے آگے الف ہے نہ اس پہ تشدید ہے تو بس ایک ہی باب بیٹھتا ہے اور وہ کون سا باب باب افعال افعل یفعل. تو اب سرا یبصرو یبصرونا تو نہیں وہ دیکھتے نہیں وہ سب دیکھتے. ٹھیک ہے. میں دیکھیں اس توقدا ان سب میں سے کس پہ ریزمبل کر رہا ہے کس سے ملتا جلتا ہے اس سے ملتا جلتا ہے نا سین آ گیا یہاں پر الف کے بعد تو استفعال باب استفعال پر تو استفعلا یستفعلوا استوقدا یستوقدوا. ٹھیک ہے. تو یہ اس پر کر رہا ہے. اس میں دیکھیں مسل جو ہے وہ نون کے وزن پر آتا ہے مثلاً یعنی کسی کے جیسا ہونا مانند ہونا فور لائک یا ایگزامپل. دعاد کے وزن پر آتا ہے مسلطن مثالی سزا دینا یعنی قتل کے بعد ناک کان وغیرہ کاٹ دینا. مسلح کر دینا اردو میں اس کو کہتے ہیں اس نے اس کا موسلا کر دیا یعنی اس کے ناک کان وغیرہ کاٹ دیے. کاف کے وزن پر آتا ہے مسولن فضیلت والا ہونا کسی کے سامنے سیدھا کھڑے ہونا. مثلن مانند یا مشابہ. مثلن جمع امثالن اسم ذات ہے یہ یعنی اس سے مراد ہے ایسی بات جو کسی دوسرے سے ملتی جلتی ہو اور ان میں سے کسی ایک کے ذریعے دوسرے کا مطلب واضح ہو. ٹھیک ہے. یعنی اس کی طرح جیسے اس والی ایگزامپل میں آیا مسولتن جمع مسولاتن مصدر کے علاوہ ورڈ بھی ہے عبرتناک سزا ایسی سزا جو انسان کو سب کے سامنے رسوا کر دے اور جس سے دوسرے مورل حاصل کریں عبرت حاصل کریں جیسے نقالن کے بھی معنی آتے ہیں. امثلو مونس آتی ہے موسلا زیادہ فضیلت والا افضل اعلی خوب روشن خوب واضح. تمثالن جمع تماثلو تصویر یعنی کسی چیز کا مجسمہ یا مورتی. تمثال جمع تماثل تصویر کو کہتے ہیں کسی کی مورتی کوئی تصویر اور باب تفاعل پر آتا ہے تو تمثلن کسی کے جیسا ہونا یا کسی دوسرے کی صورت جیسا ہونا مشابہ ہونا کسی دوسرے کا بالکل اس کے جیسے کردار کا ہونا اس کے لیے آتا ہے.
نیکسٹ وقد, وقود, استوقدہ ہم نے دیکھا تھا, تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, واو قاف دال. دعات کے وزن پر آتا ہے وقودن اور وقدن, آگ کا بھڑکنا, چمکنا یا جلنا. وقودن ایندھن جس سے آگ جلائی جائے یعنی فیول. اور باب فعال پر آتا ہے ایقادن, آگ کو بھڑکانا یا جلانا یا کسی چیز کو چمکانا. یوقدو مضارع مجہول آتا ہے جس کو بھڑکایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے. اوقد فعل امر, تو جلا یا تو بھڑکا. اور موقدن اسم مفعول ہے یعنی بھڑکایا ہوا. اور موقدتن اسم مفعول ہے مؤنث بھڑکائی ہوئی. باب استفعال پر ہے استیقادن, آگ جلانا, سلگانا. پھر نور, نون واو را, نور نون کے وزن پر نورن روشن ہونا. نورن جمع انوارن پھیلنے والی روشنی جو چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہو. ٹھیک ہے. اور نارون اسی سے آتا ہے آگ یا جہنم, روٹ لیٹر اس کے یہی ہیں نون واو را. باب فعال پر آتا ہے انارتن یعنی روشن ہونا, چمکنا, روشن کرنا یا روشنی دینا یا کسی چیز کو واضح کرنا. یہ جو ہے لازم اور متعدی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. منیر خود بھی روشن ہونا اور دوسروں کو روشن کرنا, منیر ہے نا. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منیر بتایا گیا قرآن میں ایک جگہ. سراج المنیر روشنی بتائی گئی, قرآن کو روشنی بتایا گیا. دعاد واو حمزہ نون کے وزن پر دیاءن, نون کے وزن پر دیاءن, دوءن یعنی روشن ہونا. دوءن جمع دیاءن اسم ذات ہے یعنی روشنی. اور باب فعال اضاءتن روشن ہونا یا روشنی کرنا. دیکھیں لمہ میں حرف جازم بھی ہے, لم کی طرح فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم کر دیتا ہے. فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی کر دیتا ہے, نیگیٹو والے معنی میں کر دیتا ہے فعل مضارع کو. سیکنڈلی یہ حرف شرط بھی ہے جو ماضی کے دو جملوں پر آتا ہے. پہلا جملہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا جملہ جواب شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے لمہ, کبھی لمہ استنافیہ بھی استثانیہ بھی آتا ہے یعنی ملتا جلتا. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ لمہ مصدر بھی ہے, اصل میں لمن تھا جس کی تنوین گرا دی گئی اور اس کے معنی جمع کرنے کے معنوں میں آتا ہے. لیکن یہ صرف کچھ لوگوں کی رائے ہے, باقی آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ حرف جازمہ بھی ہے اور حرف شرط بھی ہے. ہول, ہولن نون کے وزن پر, ہولن کسی چیز کا الگ ہونا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, دوسری چیزوں سے الگ ہونا یا دو چیزوں کے درمیان آنا یا آڑ بن جانا, جدائی ڈالنا. ہیل, ہیلا بھی آتا ہے, حائل کیا گیا, ماضی مجہول آتا ہے اس کا ہیلا. اور ہولن اسم ظرف ہے کسی کے ارد گرد کی جگہ یعنی ماحول کو ہولن کہتے ہیں جو یہاں پر استعمال ہوا ہے. پھر ہیولن مصدر ہے, پھرنا, پلٹنا یا جگہ بدلنا. ہیلتن مقصد تک پہنچنے کے لیے پوشیدہ حرکت کرنا یعنی پلاننگ کرنا, خفیہ چال چلنا. ہیلیا کہا گیا اس کو, قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. باب تفعیل پر آتا ہے تحویلاً کسی چیز کو الگ کرنا, متغیر کرنا یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, تبدیل کرنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ چینج ٹرانسفر کرنا. ذہابا فا کے وزن پر آتا ہے ذہابا یذہبو, ذہابن جانا, اور اذہب یعنی تو جا. اور جب یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یہ با کے ساتھ آتا ہے, حرف جر با کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ذاہب مطلب اسم الفاعل ہے جانے والا. مذہب اسم ظرف ہے جانے کی جگہ یعنی راستہ. سین کے وزن پر آتا ہے تو ذہابن کان میں سونا دیکھ کر حیران ہونا, ذہابن آتا ہے سین کے وزن میں, قرآن میں استعمال نہیں ہوا لیکن. ذہابن یعنی سونا اسی سے آتا ہے, ذہابن جب آتا ہے سونا. اور باب فعال اذہابن مطلب لے جانا. ترکا یترکو ترکن کسی چیز کو چھوڑ دینا نون کے وزن پر. اترک تو چھوڑ. تارکن جمع تارک ہونا, چھوڑنے والا. یترکو اس کا مجہول آتا ہے. ظلم یظلم دعات کے وزن پر ظلمن کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا, ظلم کرنا, زیادتی کرنا. ظلم زیادتی, ظلم نقصان. ظالم اسی سے آتا ہے ظلم کرنے والا یا زیادتی کرنے والا. ظلومن فعولون کے وزن پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا. ظلام
فعالان کے وزن پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا، اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ ازلم زیادہ ظلم، سین کے وزن پر ظلمن یعنی اندھیرا ہونا، تاریک ہونا، اندھیرا ہونا۔ ظلمتن جمع ظلماتن، اندھیرا، جہالت، شرک، فسق، فجور سب اس میں آ جاتے ہیں۔ باب افعال پر آتا ہے اظلامن، اندھیرا چھا جانا یا اندھیرے میں ہونا، اور مظلمن جمع مظلمون، اندھیرے میں ہونے والا۔ ٹھیک ہے، ترکیب آپ اس میں دیکھیے گا، یہ وہی ہے جو ہم نے یہ کر رکھی ہے انشاءاللہ۔ اور معنی اس کے، ان لوگوں کی مثال کما لذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، جلائی آگ، فلما اضاءت، تو جب روشن کیا، ماحولہ، اس کے ماحول کو، کس نے؟ آگ نے۔ یہ جو فیمیل کا صیغہ لایا گیا ہے آگ کی وجہ سے۔ ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ سب دیکھتے۔